اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ توقیات حضرت صاحب العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں مرقوم ہے اکثر الدعاء بتعجیل الفرج۔ فرمایا ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو، یعنی جو ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور جو بھی اس ظہور کے منتظر ہیں ان کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضرت کے ظہور کے لیے دعا کرے۔ اور اگلا جملہ جو اسی حدیث کے ساتھ مربوط ہے، فرمایا کہ اسی میں ہی تم لوگوں کی اچھائی ہے، آپ لوگوں کے لیے رفاہ ہے، آپ لوگوں کے لیے راحت ہے، آپ لوگوں کے لیے آزادی ہے۔ یعنی یہاں پر ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ یہ کہ زیادہ طلبی، نہیں کہا ادعو کثیرا، زیادہ سے زیادہ ان کو دعوت دو۔ دعوت اور چیز ہے، دعا کرنا اور چیز ہے۔ یعنی اگر ہم دن میں 4 دفعہ دعا کر رہے ہیں تو 4 مرتبہ سے 5 مرتبہ دعا کیجئے، 5 سے 6، اور اسی طریقے سے تعداد جو ہے وہ بڑھتی جائے، 40 کی تعداد، 70 کی تعداد، 110 کی تعداد۔ اس عنوان سے جو ہے آپ نے ظہور کے لیے دعا کرنا ہے۔ ظہور کے لیے دعا کرنا ذمہ داریوں میں سے بھی ہے اور حکم بھی دیا گیا ہے۔ اب آپ جو ہے وہ فوائد کی طرف جائیں گے تو پھر وہ ایک اور بحث ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضرت کے ظہور کے لیے دعا کا حکم ہے۔ بلکہ جیسے بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ حضرت کو طلب کرنا اور چیز ہے، طلب کرتے ہیں حضرت کو، اور ایک جو ہے وہ ہے دعا کرنا۔ دعا کرنا جو ہے وہ حکم ہے، طلب کرنا حکم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ وہ لوگ جو کثرت سے حضرت کو طلب کرتے تھے ان سے بھی پوچھا جائے گا، جب حضرت تشریف لائیں گے ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ ہی لوگ تھے کہ جو مجھے زیادہ طلب کر رہے ہیں، کہاں ہیں آپ لوگوں کی آمادگی؟ کیونکہ ظہور، صرف حضرت کے ظہور کو سے مسائل تو حل ہونے ہیں، لیکن یہاں پر اپنی ذمہ داری بھی تو ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ چونکہ یہ ظہور تو ان لوگوں کے لیے راحت ہے کہ جو ظالم نہ ہو۔ ظالم آدمی کے لیے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کفر کردار تک پہنچنے کا نام ہے، اس میں کوئی شک ہے۔ یہی جو موت سے ہم گھبراتے ہیں، موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ موت تو نعمت خدا ہے۔ گھبرانا کس چیز سے ہے؟ گھبرانا اپنے اعمال سے ہے، کہ اعمال جو ہے وہ خراب ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ والحفرۃ من حفر النار۔ قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور دوزخ کے ان خطرناک کنوؤں میں سے اور ان خطرناک کھائیوں میں سے ایک کھائی ہے۔ موت جو ہے وہ بظاہر خود نعمت ہے، نعمت الہی کو موت کہتے ہیں۔ یعنی اس دنیا سے رخصت، جو انسان رخصت ہو جائے اس دنیا سے، نعمت عظیم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اس کے اعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہی موت اس کے لیے زحمت ہے۔ ہماری گھبراہٹ اسی چیز سے ہے کہ اعمال جو ہے وہ اس قدر صحیح ہے نہیں، زندگی ہم نے گزاری ہے، حساب کتاب نہیں رکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس موت سے بھی گھبراتا ہوا نظر آئے گا، وگرنہ موت بذات خود جو ہے وہ نعمت ہے۔ تو اسی عنوان سے ظہور جو فرمایا کہ ظہور جو ہے وہ
دیکھو ظہور کے اول مطالب میں سے یہی ہے کہ عدل اور انصاف کا بول بالا ہونا ہے، اور جو کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے، ظلم ہے، اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب آپ کس گروہ میں ہیں یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ جو پہلے والے گروہ والے ہیں اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے تو رحمت ہے، لیکن جو یہ دوسرے گروہ والے ہیں جو ظلم ہے، فسق ہے، فجور ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ ظہور جو ہے ان کو کفر کردار تک پہنچانے کا نام ہے۔ اگر آپ ظالم ہیں تو واقعاً ظہور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا قطعی طور پہ، چونکہ یہاں آج کے اس دور میں تو آپ کسی کو رشوت دے کر جو ہے اپنا کام نکلوا لیتے ہو۔ آپ کی جو ہے وہ پارٹیاں بنی ہوئی، یا کسی ایک بڑے آفیسر کو آپ نے جا کے پارٹی کرا دی، آپ وہاں آپ نے اپنا کام نکلوا دیا، اور آپ کی جان پہچان ہے، آپ کے والد جو ہے بڑے آدمی ہے، اسی کا سہارا لیتے ہوئے آپ بہت سارے کام کر لیتے ہیں۔ لیکن جب حضرت تشریف لائیں گے تو وہاں تو عدل و انصاف کا دور آنا ہے۔ تو عدل اور انصاف کے دور میں تو سب سے جو برائی ہے اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ زحمت ہے، خود ظہور زحمت ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ چونکہ دیکھیں یہ صاف امام قرآن کے مثل ہے، کہتے ہیں قرآن کو نگاہ کرنا گویا امام کو نگاہ کرنا ہے، امام کو نگاہ کرنا گویا قرآن کو نگاہ کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہی قرآن جس کے لیے فرمایا گیا حدیث میں ہے، فرمایا یہ مؤمنین کے لیے رحمت ہے، جو ضد لوگ ہیں ان کے لیے یہی قرآن زحمت ہے۔ زحمت کس مزید گمراہ ہو جائے گا، اس کو پڑھنے کے بعد مزید ہو سکتا ہے کہ گمراہ ہو جائے، مزید اس کو جو ہے وہ عذاب اس کے لیے ہی قرآن بن جائے۔ تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص ہدایت کی نیت سے اس قرآن کو اٹھائے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، کوئی اس کو سوء استفادہ کی نیت سے اٹھائے گا تو ظاہر سی بات ہے گمراہ سے گمراہ تر ہوتا جائے گا، یہی قرآن اس کو گمراہ کرے گا۔ تو یہاں پر حضرت بات یہ ہے کہ امام کے ظہور کے لیے دعا کا حکم جو ہے وہ ہماری مسئولیت اور ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن ادعو کثیراً اگر کوئی شخص کثرت سے حضرت کو طلب کر رہا ہے تو پھر اس کو اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اعمال آپ کے صفر کے برابر ہے اور کام جو ہے وہ بہت بڑے کرنا چاہ رہے ہو۔ یہی جو مثال آج اہل کوفہ کے لیے یہ مثال جو دی جاتی ہے کہ کوفی جو ہے وہ وفادار نہیں ہوتے، اس کی مثال کیا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ چونکہ ادوار میں کچھ ایسے دور گزرے ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دور ہے، اور اس کے بعد جو سید الشہداء علیہ السلام، اور اس سے پہلے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دور ہے، تو کوفی جو ہے وہ زیادہ اچھے ثابت نہیں ہوئے، مخصوصاً سید الشہداء علیہ السلام کی دعوت نامے کے عنوان سے تو انہوں نے اپنا پوری تاریخ کو برباد کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوفہ میں رہنے والا ہوگا وہ شخص جو ہے بے وفا ہوگا، لیکن واقعاً جو تاریخ میں بعض چیزیں ہیں بڑی عجیب و غریب ہے۔ یعنی خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو کثرت سے دعوت دی گئی تھی، 12,000 خطوط جو ہے وہ لکھے گئے تھے، 12,000 خطوط یہ لکھے گئے تھے، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ تشریف نہیں لاتے تو ہم جو ہے وہ شکایت کریں گے آپ کے جد سے بروز قیامت۔ بروز قیامت آپ کے جد سے شکایت کریں گے کہ ہم ہدایت طلبی کر رہے تھے، ہم ہدایت کو طلب کر رہے تھے، آپ کے فرزند ارجمند حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کثرت دعوہ، زیادہ سے زیادہ دعوت کرنا کسی کو، کثرت سے دعوت کرنا۔ کثرت سے دعوت کا حکم جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ کیا دیا گیا ہے؟ کثرت سے دعا کا حکم ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف چیزیں۔ کثرت یعنی یہ آپ کے نہ ہو ذہن میں کہ آپ جو ہے وہ اس عنوان سے جو ہے وہ عجل فرجہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ طلب کر رہا ہوں حضرت کو، آ جائیں آپ، ہم آمادہ ہیں۔ اگر یہ آپ کے ذہن میں ہے نا، بہت بڑے مصیبت میں پھنسنے کا خطرہ ہے۔ چونکہ ایک تو یہ ہے کہ خود اگر ایک انسان مطمئن ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر شخص جو ہے وہ، لیکن یہاں پر حکم جو ہے وہ اس طریقے سے ہے، حکم یہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ بڑے پاک اور پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ جو ہے دین اسلام کے احکام کی رعایت کرنے والا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حکم ہے وہ حکم ہے، اس حکم پہ جانا ہے۔ نماز صبح کو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو یہ حکم ہے، 4 پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ جو ہے وہ حد سے تجاوز،
متجاوزین میں سے آپ ہو جائیں گے. آپ نے تجاوز کر دیا, 2 سے 4 رکعت پڑھ لیے. نماز عصر اور نماز ظہر, ان کے اگر 4 رکعت نماز ہے, آپ نے جا کے 4 کی جگہ 5 پڑھ لیے, چلو زیادہ پڑھ لیں گے. آپ نے کیا کر دیا؟ تجاوز کر دیا. حکم یہ نہیں ہے, آپ نے حکم سے ہٹ کے کام کر دیا. مثال کے طور پہ مغرب ہے, 3 رکعت نماز ہے, آپ نے کہا 3 ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے, ہم 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. تو یہ تو تجاوز ہے, حکم یہ نہیں ہے, حکم یہ نہیں ہے. یہاں پر جو نمازوں کے علاوہ جو ہے, جو روزے کا حکم ہے, خود ماہ رمضان میں جو حکم روزہ ہے کہ آپ نے نماز صبح یعنی خود آذان صبح سے لے کر آذان مغرب تک جو روزے کا وقت ہے اس پر جو ہے وہ آپ نے روزہ رکھنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے افطار کرنا ہے. یہ حکم شرعی ہے. شارع نے یہ اسی طریقے سے کہہ دیا کہ آپ نے اس حکم کو اس طریقے سے انجام دینا ہے. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے کہا نہیں, یہ ہمارے پاس تو ہم خدا کو زیادہ خوش کرنا چاہتے ہیں, چلو رات کو بھی روزہ رکھتے ہیں. کیا کر دیا آپ نے؟ آپ نے جو ہے وہ تجاوز کر دیا. آپ نے تجاوز کر دیا. علم اصول میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ علم اصول ایک علم ہے, اس میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, جس مقدار میں مولا نے طلب کر لیا اسی مقدار میں کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے, نہ اس سے کم کرنا ہے. یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول سے آگے نہ جاؤ, سورہ حجرات کی, یہ بالکل جو ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے. نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے رہنا ہے. حکم امام کی تعمیل کرنا یہی جو ہے وہ حقیقی دین ہے. امام نے جو ہے آپ سے پانی طلب کیا تو آپ جو ہے وہ گئے دودھ لے کے آ گئے. ہم جو ہے وہ مولا کے لیے زیادہ خدمت کریں گے, دودھ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ کام آدمی کے لیے کر سکتے ہیں, امام کے لیے کر دیا. آپ نے کیا کر دیا؟ حد سے تجاوز کر دیا. اب حد سے جو ہے وہ پیچھے کیسے انسان رہ سکتا ہے؟ امام نے جو ہے وہ پانی طلب کر لیا کہ آپ جو ہے وہ پانی لے آئے اور جلدی لے کے آئے. آپ کو جو ہے وہ پورا گھنٹہ لگ گیا پانی لانے میں. پانی لانے میں اگر زیادہ آپ کا پورا گھنٹہ لگ رہا ہے نا, یہ آپ نے حد سے آپ پیچھے رہ گئے. آپ نے حد کی رعایت نہیں کی. حد کی رعایت آپ نے نہیں کی, آپ نے اپنے آپ کے لیے جنجال بنا لیا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو دعا کا حکم ہے, تو دعا کا حکم انسان جو ہے صرف دعا کے حد تک رکھے. دعا کریں, ثواب آپ کو ملتا رہے گا. آپ جو ہے وہ انتظار امام کا کر رہے ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ کثرت سے جو ہے آپ امام کو دعوت کریں. بہرحال یہ ایک اپنی جگہ پر ہے. اب یہاں پر ایک چیز مزید میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. غیبت امام میں خود امام سے توسل, امام سے توسل اپنے ذاتی چیزوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ذاتی کچھ مشکلات ہے اس میں جو ہے وہ انسان امام سے توسل کر رہا ہے. اور امور دینیہ میں بھی آپ جو ہے وہ امام کی رہنمائی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ انسان جو ہے اگر کسی مشکل میں پھنسا ہے تو وہ جو ہے امام سے توسل کرتا ہے. امور دینیہ میں ہمارے جو عظیم علماء کرام تھے, حضرت شیخ الطائفہ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ, صاحب کتاب تہذیب الاحکام جو ہمارے کتب اربعہ میں سے ہے, اس کتب اربعہ میں سے 2 کے مصنف جو ہے وہ شیخ الطائفہ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ ہے, اور ان عظیم شیوخ میں سے ہے کہ جس کو یہ کہا جا سکتا ہے, جس کو شیخ الطائفہ کہا کرتے تھے. یعنی یہ طائفہ کے شیخ ہے, جو یہ کہیں گے وہی ہوگا, وہی بات چلے گی. اس سے آگے پیچھے کی آج کے اس دور میں تو ایک مرجع جو ہے وہ ایک فتویٰ دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ, دوسرا مرجع جو ہے وہ کر سکتا ہے نا کہ اس کی مخالفت کرے, وہ فتویٰ اس طریقے سے نہ دے, مثلا ہو سکتا ہے نا, یا جو ہے وہ دوسرا مرجع. تو اس طریقے سے آج کے اس دور میں مراجع ہے. لیکن اگر آج کے اس دور میں ایک ایسا مرجع ہو کہ جس کی یہ سب مراجع اس کے تابع بن جائے, ہو سکتا ہے نا, ایسا مرجع آ جائے جو علمی اعتبار سے سب جو ہے وہ کہیں ہم سے زیادہ عالم ہے.
شیخ طائفہ طوسی کے زمانے میں علماء اعظام موجود تھے، لیکن سب نے یہ اقرار کر دیا تھا کہ جو شیخ کہتے ہیں وہ آخری فیصلہ ہے، اس سے آگے نہیں۔ 100 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ شیخ کے مخالف کوئی فتویٰ دے دے۔ شیخ دنیا سے رحلت فرما چکے تھے، 100 سال تک جو ہے وہ کوئی شخص پیدا نہیں تھا کہ جو یہ کہے اگر کوئی فتویٰ بھی ہوتا ہے شیخ کے فتوے کو دے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹکرا جائے ہمارا فتویٰ اس کے فتوے سے۔ اس قدر عظیم شیخ علمی مشکلات میں گرفتار تھے، اور بہت سارے ایسی چیزیں تھے کہ جس سے جو ہے وہ شیخ جو ہے وہ اس میں گرفتار ہو چکے تھے، اور بار بار یہ سوچا کرتے تھے کہ اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ کہتا سفر کر رہے تھے اور اکیلے سفر کر رہے تھے، ساتھ میں کسی ایک گھوڑے یا گدھا جو بھی وہاں پر تھا اس پر شیخ جو ہے وہ آرام کر رہے تھے اور کربلائے معلیٰ کی طرف جا رہے تھے، زیارت کی نیت سے کربلائے معلیٰ کی طرف جا رہے تھے، اور صحرا میں تھے، دیکھا تو اچانک ایک شخص جو ہے اس کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ وہ پیادہ تھے اور شیخ جو ہے سوار۔ تو دونوں کی بحث ہوئی، جب بحث شروع ہوئی آپس میں بات کرنا شروع کر دیا، سلام علیک، اور اس کے بعد احوال پرسی، اور اس کے بعد آپس میں بحث شروع ہوئی، تو شیخ نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ جو شخص ہے بڑا افصح الکلام ہے، بڑا فصیح اور بہت ہی بلیغ گفتگو فرماتے ہیں۔ ان کو اندازہ ہوا یہ کوئی عالم اور فاضل شخصیت ہے، لیکن تعجب اس عنوان سے کر رہے تھے چونکہ شیخ کو جو بھی اس زمانے میں عالم تھے، ولو وہ علماء شیعہ ہو یا علماء عامہ، شیخ سب کو جانتے تھے کہ کون کیا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے جب انسان علم کے میدان میں ہو تو وہاں پر علماء کا اندازہ تو ہوگا انسان کو۔ یہ اس عنوان سے تعجب کر رہے تھے کہ خدا یہ شخص جو ہے حجازی لہجے میں، لہجہ حجازیہ میں گفتگو فرما رہے ہیں، فصیح زبان میں، کون ہے یہ شخص؟ بڑے حیران تھے، عرب ہے اور فصیح کلام۔ شیخ نے جب محسوس کیا کہ ہے تو اندازہ ہوا بہت بڑے عالم بھی ہے۔ شیخ نے ایک مسئلے کو ان کے سامنے رکھ دیا کہ میں بارہا اس مسئلے میں جو ہے وہ گرفتار رہتا ہوں کہ اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ جو سید بزرگوار تھے انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا شیخ یہ تو آپ کے پاس جو فلاں کتاب ہے اس میں یہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا وہاں نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں شیخ آپ دوبارہ دقت فرمائے ہیں وہاں پر اس مسئلے کا جواب۔ تو انہوں نے ان کے پاس جو کاغذ تھی اس کے اوپر انہوں نے لکھ دیا کہ فلاں کتاب اور فلاں صفحہ، یہ سب انہوں نے وہاں لکھ دیا۔ اور مسئلہ ہوا ان کا بھی انہوں نے بتا دیا فلاں کتاب میں وہاں پر موجود ہے، انہوں نے وہ بھی لکھ دیا، اور ساتھ میں توضیح بھی دے رہے تھے، سمجھ آ رہی تھی کہ مسئلہ جو ہے حل بھی ہو رہا تھا اور ان کی دلیل بھی جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔ مثلا فلاں یہ ہے تو انہوں نے کہا یہ شیخ یعقوب کلینی نے مثلا فروع کافی فلاں جگہ پر لکھی ہے، انہیں وہاں سب کو نوٹ کرتے جا رہے تھے۔ اچانک اس کو شک ہوا، ان کا اتنا بڑا عالم اور ہمارے مذہب شیعہ کا اتنا بڑا عالم میں جانتا تک نہیں ہوں، اس کو اچانک شک ہوا کہ یہ کیا وقت کی حجت تو نہیں ہے۔ شک اس کے ذہن میں آیا، لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے نا شک کے میں، کہہ نہیں سکتا کہ آپ وہ تو نہیں ہے، کہہ نہیں رہے تھے، لیکن ذہن میں اس کو شک ہوا۔ تو اس نے کہا ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا وقت کے امام سے ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ کہتا شیخ کا یہ سوال تھا۔ وقت کے امام نے فرمایا کہ کس طریقے سے اے شیخ، کس طریقے سے آپ کی ملاقات امام سے نہیں ہو سکتی کہ آپ کا امام اس وقت آپ کے سامنے ہے؟ بلکہ بعض میں یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں چونکہ جس سے وہ اس سواری کو شیخ جو ہے وہ اس کو کوئی عصا وغیرہ تھی، اسے تھوڑا سا جب اس سواری کو لے کے جا رہے تھے کہ وہ ہاتھ سے گر گئی، تو امام نے وہ ہاتھ اٹھا لیا اور شیخ کے ہاتھ کو پکڑ کے وہ عصا رکھ دی۔ تو اس موقع پر شیخ نے یہ کہا کہ کیا امام جو ہے ہم اپنے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو امام نے یہی فرمایا، انہوں نے کہا کیسے ہے شیخ ملاقات نہیں ہو سکتی کہ اس وقت تیرے امام کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا کہ شیخ ایک دفعہ جو ہے بے ہوش ہو گئے،
بے ہوش ہو گئے اور اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ نیچے گرے تو جب ہوش میں آئے دیکھا تو گھوڑا وہیں پہ موجود تھا، اور دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ شخصیت وہاں پر موجود نہیں ہے، وہاں پر وہ شخصیت موجود نہیں ہے، اور شیخ جو ہے وہ انہوں نے بڑا ڈھونڈا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس وہ کاغذ ضرور تھی کہ یہ کاغذ جس پر انہوں نے حوالے لکھے تھے کتب کے، جب گھر واپس آئے اور انہوں نے وہاں پر چیک کیا تو دقیقاً جو صفحہ بتایا تھا، جو کتاب بتائی تھی اور جو سطر بتائی تھی، وہاں پر وہ چیزیں جو ہے وہ موجود تھی۔ اس قدر یعنی دقیق حوالے بتائے تھے۔ تو پھر شیخ یہ سنایا کرتے تھے کہ میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ کیا ہم جو زمانہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بہت سارے مشاکل اور بہت ساری چیزوں کو ہم بیان کرتے ہیں، میں ہمیشہ علمی مسائل میں پھنسا کرتا تھا تو میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ ہمارے وقت کے امام ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، تو کم از کم ہماری رہنمائی فرمائے۔ تو کہا یہ جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میرا عقیدہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا کہ واقعاً ہمارے ہر کام اور ہر فعل اور ہمارے گفتار اور کردار سے ہمارے وقت کے امام جو ہے وہ باخبر ہے، اور وہ دیکھتے بھی ہیں، ہمارا جواب بھی دیتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ تو زمانہ غیبت امام میں اپنے مشکلات کا حل حضرت کے سامنے رکھ دینا یہ بہت ضروری ہے۔ دنیاوی جو رؤساء ہے، دنیاوی جو لوگ ہے، اور ہم لوگ تو بہت ہی کمزور لوگ ہیں، میں خود اپنے آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں، لیکن واقعاً ہم لوگ کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں نا، بہت کم چیز، بہت چھوٹے آدمی سے ہم بہت بڑی چیز کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ چھوٹا آدمی اتنا بڑا ہو گیا کہ اب یہ وہ کام کر لے گا، ان چھوٹے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یہ نہیں ہے۔ امام جو ہے وہ براہ راست بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، جس ذہن میں رکھے اور اس پر عقیدہ رکھے۔ بڑی چیز یہ ہے عقیدہ، ہمارا عقیدہ بھی تو کمزور ہے، عقیدے بھی تو ہمارے اس قسم کے ہو گئے نا۔ آپ جو ہے وہ یا تو مستقیماً امام آپ کی مدد فرمائیں گے یا آپ کی مدد کے لیے کسی شخص کو تعین کر دیں گے، اس کے دل میں جو ہے اس کے دل کو تیرے اوپر نرم کر دیں گے۔ کر امام رہا ہوگا، دل اس شخص کا نرم ہو گیا ہوگا۔ آپ یقین فرمائیں، ایسی باتیں نہیں ہوتی، چیزیں نرم، دل کو نرم کرنا جو ہے یہ امام کے دسترست میں ہوتا ہے۔ امام تیرے اوپر فلاں شخص کے دل کو نرم کر دے گا، وہ آپ کا کام کر لے گا۔ کر امام رہا ہوگا، واسطہ یہ شخص بن جائے گا۔ بہت ساری مثالیں زمانہ غیبت میں علماء کی موجود ہے، غیر علماء کی موجود ہے، جہاں امام نے فرمایا ہم نے فلاں شخص کے دل کو تیرے اوپر نرم کر دیا تھا۔ تو یہ جو دنیاوی لوگ ہیں نا، یہ چھوٹے لوگ، ان سے مطالبہ نہ کیا کریں، مطالبہ نہ کیا کریں۔ وہ بھی اگر کسی سے آپ نے مطالبہ کرنا بھی ہے نا، پھر اس میں بھی امام نے رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ شخص جو ہے شجاع ہو، وہ شخص جو ہے وہ عالم ہو، وہ شخص جو ہے وہ خاندانی ہو۔ یہ تین صفات کسی کے اندر ہو تو پھر جا کے آپ چلو کسی چیز کا مطالبہ بھی کر لو، پھر بھی کسی چیز کا ہر غیر سے اپنے مطالبے نہ کیا کرو۔ ان لوگوں سے بہتر ہے کہ اپنے وقت کے امام سے توسل رکھو، انشاءاللہ العزیز آپ کے مسائل جو ہے وہ امام حل کریں گے۔ اس پر ذہن میں رکھیں، امام آپ کے مسائل کو حل کریں گے، نہ یہ دنیاوی لوگ جو ہے۔ اللہ ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے عقیدے کو مہدوی عقیدہ بنائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے وقت کے امام پر اعتماد کر سکے انشاءاللہ العزیز۔ وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔